لیکن اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے. جب اس کی لاٹھی چلتی ہے تو کس طرح سے 60,000 لوگ آگ سے بے گھر ہو جاتے ہیں. پوری دنیا سمجھ ہی نہیں پا رہی ہے کہ آگ لگی کہاں سے ہے. پوری دنیا پریشان ہے کہ اسرائیل میں جو آگ لگی ہے وہ آگ کا بونڈر آیا کہاں سے ہے. اتنی تیز ہوائیں کیسے چل رہی ہیں. سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بڑی کی شاندار نظم. اس سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں. زندگی میں جو چاہے حاصل کرو مگر اتنا خیال رہے کہ تمہارا کامیابی کا راستہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے. چلیے پھر سنتے ہیں عمران پرتاپ بڑی کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. دنیا مانے یا نہ مانے صاحب، لیکن اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے. جب اس کی لاٹھی چلتی ہے تو کس طرح سے 60,000 لوگ آگ سے بے گھر ہو جاتے ہیں. پوری دنیا سمجھ ہی نہیں پا رہی ہے کہ آگ لگی کہاں سے ہے. پوری دنیا پریشان ہے کہ اسرائیل میں جو آگ لگی ہے وہ آگ کا بونڈر آیا کہاں سے ہے. اتنی تیز ہوائیں کیسے چل رہی ہیں. 60,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. میں انسانیت کے ناطے ان کے زخموں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. میں ان کے درد کو سمجھ رہا ہوں. لیکن صاحب قدرت کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے. قدرت کا انصاف بھی بڑا انوٹھا ہوتا ہے. جب آپ رمضان کے مہینے میں توپیں چلا رہے تھے اور پاپ کارن اور کوکا کولا سیلیبریٹ کر رہے تھے تب آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ اوپر بیٹھی کوئی ایک طاقت ہے جو انصاف کرتی ہے اور اس کے انصاف میں آواز نہیں ہوتی. وہ سنائی نہیں پڑتا، صرف دکھائی پڑتا ہے. میں فلسطین کی نظم آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں. وہ ملک جو دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ملک منوانے کی لڑائی لڑ رہا ہے، وہ ملک جہاں بچے قتل ہوتے ہیں، اسکولوں پر بم برستا ہے. میں اس نظم کی آواز، میں اس ملک کی آواز بن کے بولتا ہوں. پڑھتا ہوں صاحب. یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ تمام دوستوں کو یاد ہے میری یہ نظم. میں رکھتا ہوں آپ کی عدالت میں اس نظم کو صاحب. یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنے، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں. آپ گا رہے ہیں، شاید یہ میرے لیے سب سے بڑا انعام ہے. یہ آواز مجھ تک آنی چاہیے. میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ گائیں گے، مجھے اچھا لگے گا. یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنے، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں. ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنے، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں. کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں. دنیا کے تمام ملکوں کی طرف دیکھو تو بڑی نا امیدی ہوتی ہے، مایوسی سی نظر آتی ہے. لیکن اللہ کا کہنا ہے کہ مایوسی کفر ہے. اس بیچ امید کی ایک کرن نظر آئی ہے. میں سیلیوٹ کروں گا کنگ سلمان صاحب کو، سیلیوٹ کروں گا کنگ سلمان صاحب کو. دنیا کی سپر پاور یعنی امریکہ کا راشٹرپتی اوباما صاحب ایک فیونرل میں شامل ہونے کے لیے ریاض ایئرپورٹ پر اترتے ہیں. کنگ سلمان صاحب پروٹوکول فالو کرنے کے لیے انہیں ریسیو کرنے آتے ہیں. انہیں ہینڈ شیک کر کے لے کر کے چلنے کو ہوتے ہیں کہ دنیا ایک ایسا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے جس کی امید نہیں تھی اسے. وہی وہ لمحہ تھا جب کنگ سلمان صاحب اوباما صاحب کو اور مشیل اوباما کو لے کے چلتے ہیں کہ ایک اذان کی آواز گونجتی ہے. سیلیوٹ کنگ سلمان صاحب کو. کنگ سلمان صاحب دنیا کی سپر پاور سے کہتے ہیں کہ دنیا کی سپر پاور تو ٹھہر جا، کائنات کی سپر پاور کا بلاوا ہے، پہلے نماز پڑھوں گا اس کے بعد تمہیں لے کر کے آگے چلوں گا. میں سیلیوٹ کروں گا کنگ سلمان صاحب کو. یہ جو 64-65 ملک ہیں جو ایک اللہ اور ایک رسول کی بات کرتے ہیں، اللہ کرے ان کے دلوں میں بھی تھوڑا سا جذبہ پیدا ہو سکے
تو شاید یہ خون خرابہ رک سکے. میں پڑھتا ہوں صاحب. دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. دوستو منتخب احادیث کتاب سے کچھ احادیث سنتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے. کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو زمین پر خوب برسے، اور جس زمین پر بارش برسی وہ 3 طرح کی تھی. نمبر 1، اس کا ایک ٹکڑا عمدہ تھا جس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، پھر خوب گھاس اور سبزہ اگایا. نمبر 2، زمین کا ایک دوسرا ٹکڑا سخت تھا جس نے پانی کو جذب تو نہیں کیا لیکن اس کے اوپر پانی جمع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ لوگوں کو نفع پہنچایا. انہوں نے خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتوں کو بھی سیراب کیا. وہ بارش زمین کے ایسے ٹکڑوں پر بھی برسی جو چٹیل میدان ہی تھے، جس نے نہ پانی جمع کیا اور نہ ہی گھاس اگایا. اسی طرح لوگ بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں. پہلی مثال اس شخص کی ہے جس نے دین میں سمجھ حاصل کی اور جس ہدایت کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اس ہدایت سے نفع پہنچایا. اس نے خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا. دوسری مثال اس شخص کی ہے جس نے خود تو فائدہ نہیں اٹھایا مگر دوسرے لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا. تیسری مثال اس شخص کی ہے جس نے اس کی طرف سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور نہ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایمان والو، جب تم میں سے یہ کہا جائے کہ مجلس میں بیٹھنے کی گنجائش کر دو تو تم آنے والے کو جگہ دے دیا کرو. اللہ تعالیٰ کو جنت میں کھلی جگہ دیں گے، اور جب کسی ضرورت کی وجہ سے تمہیں کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. اللہ تعالیٰ اس حکم کو اسی طرح دوسرے احکامات کو جاننے کی وجہ سے تم میں سے ایمان والوں کے اور جنہیں علم دین دیا ہے اس کے درجے بلند کریں گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخیر ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ کثرت سے مسجدوں میں جمع رہتے ہیں وہ مسجدوں کے کھوٹے ہیں. فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اگر وہ مسجدوں میں موجود نہ ہوں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائے تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اگر وہ کسی ضرورت کے لیے جائے تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا مسجد میں بیٹھنے والا 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ حاصل کرتا ہے. کسی بھائی سے ملاقات ہوتی ہے جس سے کوئی دینی فائدہ ہوتا ہے، یا کوئی حکمت کی بات سننے کو مل جاتی ہے، یا اللہ کی رحمت مل جاتی ہے جس کا ہر مسلمان کو انتظار رہتا ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ بندے کے فیصلے سے فارغ ہو جائیں گے اور یہ ارادہ فرمائیں گے کہ اپنی رحمت سے جن کو چاہے دوزخ سے نکال لیں تو فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ جن لوگوں نے دنیا میں شرک نہ کیا ہو اور لا الہ الا اللہ کہا ہوا نہیں وہ دوزخ کی آگ سے نکال لیں. فرشتے ان لوگوں کو سجدے کے نشانات کی وجہ سے پہچان لیں گے. آگ سجدوں کے نشانات کے علاوہ تمام جسم کو جلا دے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ پر سجدہ کے نشانات کو جلانا حرام کر دیا ہے، اور یہ لوگ جن کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا جہنم کی آگ سے نکال لیے جائیں گے. فائدہ سجدہ کے نشانات سے مراد وہ 7 اعضاء ہیں جن پر انسان سجدہ کرتا ہے: پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پیر. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، یعنی اگر اتنی مسافت تک کی جگہ اس کے گناہوں سے بھر جائے تو بھی وہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جاندار و بے جان جو مؤذن کی آواز سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے. مؤذن کی آواز پر نماز میں آنے والے کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک نماز سے پچھلی نماز تک کے درمیانی اوقات کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. فائدہ بعض علماء کے نزدیک 25 نمازوں کا ثواب مؤذن کے لیے ہے، اور اس کی ایک اذان سے پچھلی اذان تک کے درمیانی گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. ہر جاندار اور بے جان جو اس کی اذان کو سنتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ ہر جاندار اور بے جان اس کی اذان کا جواب دیتے ہیں. اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ.
تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.